اور اب ہم بات کریں گے یہ جو مہینہ ہمارا شروع ہوا ہے جسے ہم محرم الحرام بھی کہتے ہیں، محرم کے مہینے کے متعلق جب میں اس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا اور بات کرنے کی چاہت رکھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا اس مہینے سے ریلیٹڈ، مجھے یہ بات بڑی محسوس ہوئی کہ یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ۔ یاد رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت سے اور دیگر صحابہ کی مشاورت سے ہی یہ معاملہ طے پایا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ آپ لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی، یکم محرم الحرام۔ شاید آپ یہ بھی جانتے ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل کی قوم کو اسی مہینے میں اور عاشوراء کے دن میں، مطلب 10 محرم کے دن میں فرعون سے نجات ملی۔ شاید آپ یہ بھی جانتے ہو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا اسی مہینے میں۔ شاید آپ یہ بھی جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں ہجرت بھی کی۔ لیکن شاید آپ یہ نہ جانتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ کہا ہے۔ شہر کہتے ہیں عربی میں مہینے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 1163 نمبر حدیث میں مینشن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ عزت دی جا رہی ہے، کتنی زیادہ تعظیم سے نوازا جا رہا ہے اس کو۔ لگتا ہے آپ لوگ شہر اللہ کے مفہوم کو سمجھ نہیں سکے۔ تھوڑا سا اسے ان ڈیپتھ جا کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم ورڈ بولتے ہیں نا کتاب اللہ، تو پوری دنیا کی کتابیں ایک طرف اور اللہ کی ایک کتاب ایک طرف۔ جب ہم کہتے ہیں بیت اللہ، تو پوری کائنات کی، پوری دنیا کی مسجدیں ایک طرف اور اللہ کا گھر مسجد الحرام بیت اللہ ایک طرف۔ جب ہم کہتے ہیں نبی اللہ، تو دنیا کے تمام تر انسان ایک طرف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، یا اللہ کے دیگر رسول اور نبی ایک طرف۔ اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں شہر اللہ، تو تمام تر مہینے ایک طرف اور اللہ کا یہ مہینہ ایک طرف۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس مہینے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس منتھ کو اللہ کا مہینہ اور سال کا پہلا مہینہ اس کی تعظیم اور حرمت کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ اور بڑی غور طلب اور عجیب بات ہے کہ محرم حج کے مہینے یعنی ذی الحجہ کے فوراً بعد کا مہینہ ہے، جیسے کہ ایک نئی شروعات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ایک نیو بگننگ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔